نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی زبان عربی تھی اور قرآن حکیم اسی زبان میں نازل ہوا. جنت میں بھی یہی زبان بولی جائے گی. ہر حرف کو صحیح آواز سے ادا کرنے کو تجوید کہتے ہیں اور یہ دراصل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کے لب و لہجہ کو محفوظ کرنے کا نام ہے. قرآن کریم کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. شرط یہ ہے کہ قرآن پاک کو سمجھ کر اور تجوید سے پڑھا جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی کلاس میں ہمارا ٹاپک ہے حروف لثویہ. حروف لثویہ میں سے سا کی بات ہم پچھلی کلاس میں کر چکے ہیں. انشاءاللہ آج آپ سمجھیں گے زال اور وا کو. ٹھیک ہے. آج اس ٹاپک میں ہم اس کی مخرج، ہم اس کی ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ اس کو ادا کرنا مشکل کیوں ہے. تو چلتے ہیں کلاس کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ لثویہ. حروف لثویہ 3 ہیں. اب یہاں پر دیکھیں لثویہ جو پوائنٹ ہے نا، اس کو سمجھنے کی جب ہم کوشش کرتے ہیں تو وہاں سے ہمیں مخرج کو سمجھنا آسان ہوتا ہے. جب مخرج کو سمجھ لیتے ہیں کہ اس کی نکلنے کی جگہ کیا ہے تو اس کے بعد ہر حرف جو ہے اس کی ادائیگی آسان ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب جو لثویہ ہے، عربی کا لفظ ہے لثویہ. اسے کیوں کہا جاتا ہے؟ اسے حروف لثویہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ عربی میں مسوڑوں کو لثویہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ مخرج مسوڑوں کے پاس والے اندرونی کرانوں سے ادا ہوتا ہے، اسی لیے ان کو حروف لثویہ کہا جاتا ہے. اب یہاں تک آپ کو بات سمجھ میں آ گئی. اب سیکنڈ آپ سمجھیں کہ زال اور وا. زال جو ہے وہ حروف مرقق ہے. کیا ہے؟ وہ مرقق حروف میں سے ہے، باریک ہے، اس میں ترقیق پائی جاتی ہے. اور جو زال ہے، وا ہے، وا مخفم ہے اور اس میں تخفیم پائی جاتی ہے. یہ پور پڑا جاتا ہے. یہاں جب اس کو ہم پڑھیں گے، جب آپ اس کی پریکٹس کریں گے تو آپ فیل کریں گے کہ یہ اس میں زال اور وا میں یہ فرق ہے. مخرج ایک ہے لیکن ان کو پڑھتے وقت ہمیں خود سے فیل ہوتا ہے کہ جب ہم زال کو پڑھتے ہیں زال تو تب آپ خود فیل کریں کہ یہ باریک ہے. جب آپ وا کو پڑھیں گے تو آپ کی جو زبان ہے، اقصا لسان اٹھتی ہے. ٹھیک ہے. منہ بھر جاتا ہے، پھول جاتا ہے. لیکن زال اور وا میں جب آپ یہ فرق سمجھ لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کو یہی پریکٹس کرنی ہے. کیسے؟ زال زبر زا، زال زی، زال پہ زو. بس آپ نے اپنی زبان جو ہے، زبان کو سینٹر میں رکھنا ہے، دانتوں کے سینٹر میں. اور زبان آپ کی ٹچ جو فرنٹ راسے لسان ہے، جب آپ کی ثنایا الیہ کو ٹچ ہوگا، جو پارٹ راسے لسان ہے، ٹپ آف دا فرنٹ. ٹھیک ہے. تو یہاں آپ دیکھیے گا کہ آپ ایزیلی اس حرف کو ادا کر لیں گے. حمزہ، اب دیکھیں، حمزہ زال از، حمزہ زال از، حمزہ زال پیچ از، از از از. ٹھیک ہے. اب جیسے ہم پڑھیں گے ذالک الکتاب، ذالک الکتاب، ذہب، ذہب، تذهبون،
الذین. اب کبھی بھی آپ ایسا بھی نہیں پڑھیں گے نا الذین الذین، تو آپ نے دانت ملائے تبھی تو یہ سخت ہوا، تبھی تو یہ سختی سے ادا ہوا، کیونکہ آپ نے دانتوں کو ملا لیا. جب آپ دانتوں کے بیچ میں زبان کو رکھیں گے، جب آپ راس لسان کو ثنایا علیہ سے ٹچ کریں گے، ٹھیک ہے، تو تبھی یہ حرف ادا ہوگا. الذین 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 یؤمنون. بس آپ کو پریکٹس کی ضرورت ہے، تھوڑی سی آپ پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ یہ حرف ادا ہو جائیں گے، اور آپ کو خود بھی فیل ہوگا کہ اس میں ترکیب پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اب ہم دیکھ لیتے ہیں وا کو. اب وا جو ہے وہ مخفم ہے اور ہیوی لیٹر ہے نا، ہیوی لیٹر، تو اس کو منہ بھر کر ہی پڑھا جائے گا، کیونکہ اس میں تخفیف پائی جاتی ہے. اس کو آپ کو پر پڑھنا ہے. اور کیسے؟ والمین، وا زبر وا زی وا پیز وا زی زو. حمزہ زوا زبر از، حمزہ زوا زے از، حمزہ زوا پیز از، از از از. والمین والمین والمین. ظلمات ظلمات. آپ نے ویسے بھی کبھی بھی کسی قاری کو قرأت کرتے ہوئے دیکھا ہو، یا پھر ایسے کہ آپ نے کبھی فوکس کیا ہو کہ جب وہ قرأت کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ان کے لپس دیکھیں، ان کے ٹیتھ پڑھتے ہوئے جب اب وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ہمیشہ آپ کو جو تجوید کو سمجھنے والے لوگ ہیں وہ آپ کو کبھی بھی ان حرف پہ اس کو سمپل طریقے سے نہیں پڑھیں گے. ان کی جو زبان ہے وہ ہمیشہ دانتوں کے بیچ میں مظلوم مظلوم مظلوم. اگر آپ کسی بھی حرف کی ڈیٹیل سے چیزوں کو سمجھ لیں، مخرج سمجھ لیں، اس کی روٹ سے اس کو سمجھ لیں کہ مطلب کہ یہ جو حرف ہے کیسے پڑھنا ہے، جب آپ کو سب آپ نے ریڈ، دعا میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں کسی نیو ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.